الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 198 ہے۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 10 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے اور یہ خوشخبری بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو قرآن کو اللہ نے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے، تو اس ہدایت کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہے، اور انسان عموماً جو ہے وہ ایسی چیز کو تلاش کرتا ہے یا اس کی طرف راغب ہوتا ہے جس میں اسے محنت نہ کرنا پڑے۔ تو اپنی اس کمزوری کی وجہ سے کہ وہ محنت کرنا نہیں چاہتا، جبکہ ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محنت کرے، وہ جدوجہد کرے، وہ کوشش کرے، وہ اس کے لیے تگ و دو کرے، لیکن وہ جلد بازی کی وجہ سے وہ ایسا چاہتا ہے کہ فوراً کے فوراً کوئی کام جو ہے وہ ہو جائے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہو جائے، اس میں اس کا بھلا ہو، برا ہو، نقصان ہو، کچھ بھی ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے کہ دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگتا ہے بھلائی کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کبھی کہتا ہے کہ فلاں پر لعنت ہو جائے، فلاں پر اللہ کا غضب ہو جائے، فلاں پر یہ ہو جائے، تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو فوراً قبول کر لے، وہ تو غصے میں ہوتا ہے، غصے میں ایسے کلمات کہہ دیتا ہے، تو فرمایا کہ اگر اللہ دعا قبول فرما لے تو فوراً ہلاکت ہو جائے۔ تو بعض اوقات انسان غم اور غصے کی حالت میں ایسی بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے جو خود اس کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان کا باعث ہوتی ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی وہ حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کا سوچنے لگتا ہے، اور کبھی پریشان ہو کر وہ اپنی ہلاکت کی دعا مانگنے لگتا ہے۔ کبھی کسی بیماری سے، کسی غم سے وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں ہلاک ہو جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے۔ یعنی یہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کی دعا وہ بھلائی کے لیے مانگے، خیر کے لیے مانگے، لیکن وہ بجائے خیر کے شر کے لیے دعا مانگتا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک کام کو اپنے لیے بڑا اچھا تصور کرتا ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر اس کے لیے بھلائی ہے یا شر ہے۔ یعنی جس کام کو وہ اپنے لیے عزت اور فخر کا باعث سمجھتا ہے، وہی کام اس کے لیے ذلت اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ اسے تو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ دعا ایسی مانگتا ہے کہ جی یا اللہ بس یہی چیز مجھے عطا کر دے، حالانکہ اس میں اس کے لیے تباہی، ہلاکت اور بربادی ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی یہ ہر معاملے میں جلد بازی چاہتا ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ ایک چیز رکھ دی گئی ہے، اور وہ سارے معاملات کو جلد بازی سے طے کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ جلد بازی جو ہوتی ہے وہ نقصان کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں دیتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے
کہ وہ جلد باز واقع نہ ہو، اسے سوچ سمجھ کر اپنا قدم اٹھانا چاہیے کہ کہیں اس کا کوئی قدم اٹھانے سے کوئی شر، برائی، کوئی نقصان اس کی دنیا اور آخرت کا تو نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے، لیکن اس کا کبھی اس نے خیال نہیں کیا، اس طرف اس نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں، یعنی اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے یہ رات اور دن جو ہیں یہ اس کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی وحدانیت پر دلیل ہے کہ ایک نظام صدیوں سے اور نہ جانے کب سے چل رہا ہے اور کب تک چلتا رہے گا، اس میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو جس طرح یہ رات اور دن چل رہے ہیں، رات کی نشانی اندھیرا ہے، دن کی نشانی اجالا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی جو ہے اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مشکلات، پریشانیوں کا ہے۔ جس طرح رات کے اندھیرے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی، یعنی یہ رات اور دن لازم اور ملزوم ہے نا۔ رات آئے گی تو اس کے ساتھ اندھیرا لازماً آئے گا، دن آئے گا تو اجالا لازماً اس کے ساتھ آئے گا۔ تو اسی طرح انسانی زندگی کے ساتھ پریشانیاں، مشکلات، تکالیف اللہ نے لازم کر دی ہیں، وہ لازماً اس کے ساتھ واقع ہوں گی۔ لیکن جس طرح رات کے بعد، رات کے اندھیروں کے بعد رب کائنات نے اجالا رکھا ہے، پریشانیوں، تکلیفوں کے بعد اللہ نے راحت اور آسانی بھی رکھی ہے۔ بندے کو اس پر یقین ہونا چاہیے، یعنی کوئی مشکل پر، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ گئی، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ جی بس اب جو ہے وہ اپنے لیے موت کی دعائیں مانگنے لگے اور بالکل جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں اور عجیب عجیب دعائیں کرنے لگے اور اللہ پر نعوذ باللہ کوئی شکوہ شکایت کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ جو صبر و استقامت کے ساتھ مشکلات کو، پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ان مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح رات کے بعد دن کو وہ طلوع فرماتا ہے، اسی طرح رب کائنات پریشانی اور تکالیف کے بعد آسانی اور راحتوں کو بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہاں اہل مکہ بھی چونکہ مخاطب تھے، ان کو بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو جاہلیت کے اندھیرے ہیں، یہ گھپ اندھیرے اب ختم ہونے والے ہیں اور اب ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، تو یہ اب ہر طرف اجالے کو پھیلا دیں گے، یہ اجالے کے ساتھ آئیں، یہ روشنیوں کے ساتھ آئیں، اب اندھیرے نہیں رہیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں، اور ہم نے مدھم کر دیا رات کی نشانی کو اور بنا دیا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ دن کے اجالے میں تم تلاش کرو رزق اپنے رب سے۔ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا کہ اس میں انسان آرام کر سکے، اس کی انرجی جو ختم ہو چکی ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے، اور دن کو رب کائنات نے کام کے لیے بنایا، اس کو اجالا کر دیا، ہر ایک ایکٹیو ہو جائے اور ایکٹیو ہو کر اپنے جو ہے رزق کو، حلال رزق کو اللہ کی جو ہے اس سے تلاش کرے، رب کائنات سے اس کے لیے محنت کرے، جدوجہد کرے، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دن اور رات بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے تمہیں پتہ چلے دنوں کے بارے میں، ہفتوں کے بارے میں، مہینوں کے بارے میں، سالوں کے بارے میں، یہ کیسے پتہ چلے تمہیں؟ تو یہ حساب و کتاب بھی دن اور رات سے ہے۔ جس طرح اللہ نے چاند کا ایک سلسلہ رکھا ہے، چاند کے ذریعے سے جو ہے ہمیں کچھ عبادت کے مہینوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کے روزوں کا مہینہ ہے،
اس طرح دیگر مہینوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے یہ دن اور رات بنائے ہیں، یہ جو شمسی حساب رکھا ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں نمازوں کا پتہ چلتا ہے کہ جی یہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، یہ عصر کا ہو گیا، یہ مغرب کا، یہ سب اللہ نے ایک نظام جو بنایا ہے یہ ہمارے لیے بنایا، اور فرمایا کہ ان سے تمہیں ان چیزوں کی خبر بھی ملے، تمہیں حساب کتاب کا بھی پتہ چلے، اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی ضرورت کی جتنی بھی باتیں ہیں، اس کی بھلائی، خیر، کامیابی کی جتنی بھی باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہم نے اس کتاب کے اندر تفصیلاً بیان کر دی ہیں کہ کن باتوں پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور کن باتوں کو چھوڑ کر انسان ناکامی کے اندھیروں میں جو ہے وہ گر سکتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے۔ یعنی انسان کا جو عمل ہے، انسان کی جو تقدیر ہے، وہ گویا ہمارے گلے کے اندر بالکل لٹکی ہوئی ہے، وہ ہم سے جدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، دن ہو، رات ہو، تنہائی ہو، کسی کے سامنے ہو، کسی طرح بھی کوئی عمل کریں، اندھیرے میں کریں یا اجالے میں کریں، وہ عمل ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو کیا فرما، ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا دیا۔ طائرہ، طائر کہتے ہیں پرندے کو، اور عربوں میں جو لوگوں کے اندر بہت سارے اوہام ہوتے ہیں، طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کی وہم پرستی ہوتی ہے، ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ صبح اگر اٹھ گئے اور پرندے کی آواز آ گئی، بلی جو ہے کام پر جاتے ہوئے سامنے گزر گئی، کوے کی آواز آ گئی، اس طرح کی کوئی چیز آتی تو بس پورا دن جو ہے وہ طرح طرح کے اوہام اور خیالات کا شکار رہتے کہ جی اس سے پتہ نہیں یہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی کوے، بلی، کتے کی آواز سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تمہارے عمل سے ہوتا ہے۔ تمہارا عمل اور کردار ہے جو تمہیں کامیاب بھی بناتا ہے، جو تمہیں ناکام بھی بناتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے وہم ہیں۔ سفر المظفر کا مہینہ جو شروع ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے، خصوصاً اس کے پہلے 13 دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کوئی کاروبار اس میں نہ کرو، اس میں پتہ نہیں شادی نہ کرو، اس میں یہ نہ کرو، اس میں فلاں نہ کرو۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک شخص کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، دوسرے کے لیے وہی باعث زحمت ہوتا ہے۔ جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس پر اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی طرف سے جو ہے لعنت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہر وقت جو ہوتا ہے وہ باعث رحمت بھی ہے، باعث زحمت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دن بنائے ہیں، ان دنوں میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی برا دن نہیں ہے، سارے کے سارے دن اچھے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے کہ کوئی دن کسی دن سے بہتر تو ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی دن برا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ تو دن اور مہینے افضلیت کے اعتبار سے تو ضرور ہیں، ان میں کوئی دن زیادہ افضل ہے، کوئی کم افضل ہے، لیکن کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ ہاں، ہر انسان کے لیے وہ دن منحوس ہوگا جس دن اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس دن اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ جس دن انسان نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، سمجھ لیں کہ وہ دن اس کے لیے منحوس ہے، سارے لوگوں کے لیے نہیں، اسی کے لیے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ جی بلی گزر جائے گی تو کام خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا کام پہ نہیں جانا ہے، تو فرمایا کہ یہ غلط ہے، منع فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر، یہ سفر وفر کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا کفارہ بھی بتایا پھر ہمیں کہ جب تمہارے دل کے اندر ایسے خیالات، ایسا وہم آ جائے تو پھر لازماً اس کام کو کرو، یہی اس کی توبہ ہے، یہی اس کا کفارہ ہے۔
آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ نہیں جی آج تو میں کام پہ گیا ہوں اور میرے سامنے کالی بلی آ گئی اور سفید بلی آ گئی، لہٰذا اب میں نہیں جاؤں گا، واپس آ گئے. تو فرمایا کہ نہیں، اس کا کفارہ یہی ہے، توبہ اس کی یہی ہے کہ اب تم نے لازماً اس کام کو کرنا ہے جا کے، بشرطے کہ نیک کام ہو، برا کام نہ ہو. وہ نیک کام ہے، وہ اچھا کام ہے تو اس کو کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہی اس کی توبہ ہوگی اور کفارہ ادا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. یہ ہمارا نوشتہ تقدیر جو ہے، یہ ہمارا اعمال نامہ جو ہے، یہ ہمارے گلے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، گو کہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ہماری فلم جو ہے وہ بن رہی ہے، ہماری ریکارڈنگ پوری ہو رہی ہے. قیامت کے دن یہ سارا کچھ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ اقرأ کتابک، حکم ملے گا کہ پڑھو اپنا دفتر عمل، اپنا اعمال نامہ آج خود پڑھ لو. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کرنے کے لیے. آج کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے، آج کسی جج کی ضرورت نہیں ہے، آج کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے. آج تم خود اپنا فیصلہ خود اپنے ریکارڈ کو پڑھ کے خود کر لو. دیکھو کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، تم نے زندگی کیسے گزاری ہے، وہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ ہے. تو فلم چل پڑے گی ابتدا سے انتہا تک، زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک کا سارا ریکارڈ اس کے اندر محفوظ ہوگا. وہ باتیں، وہ اعمال، وہ کام، وہ چیزیں جو ہم نے لوگوں کے سامنے کی ہوں گی وہ بھی موجود ہوں گی. وہ کام، وہ باتیں، وہ چیزیں جو ہم نے لوگوں سے چھپ کر کی ہوں گی وہ وہاں پر موجود ہوں گی. تو اللہ کیا فرمائے گا کہ آج خود اپنے اس اعمال نامے کو پڑھو اور خود ہی فیصلہ کرو کہ ان اعمال کے نتیجے میں تمہارا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے. خود فیصلہ کر لو. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو راہ ہدایت پر چلتا ہے تو وہ راہ ہدایت پر چلتا ہے اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. تو اب یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو ہم نے مجبور بنا کر نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے با اختیار بنا کر. اسے اختیار دیا ہے اور اس کے سامنے دو راہیں ہم نے کھول کر رکھ دی ہیں. ان میں سے جس راہ کو تم اپنی مرضی سے اختیار کرنا چاہو اختیار کر لو، ہم نے تمہیں مجبور نہیں بنایا. انسان بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کو اور اپنی برائیوں کو نعوذ باللہ اللہ کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ جی ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ سب تو وہی کرتا ہے. نعوذ باللہ جو ہم نے گناہ کیے وہ بھی وہ کرتا ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے. اب انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے کیا کرتا ہے؟ جو راہ ہدایت پر چلتا ہے تو وہ راہ ہدایت پر چلتا ہے اپنے فائدے کے لیے. اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، اسی کو فائدہ ہے اس کا. اگر وہ سیدھی راہ اختیار کرتا ہے، وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے تو اپنا بھلا کرتا ہے، کسی اور کا بھلا نہیں ہے. اس کا اپنا بھلا ہے اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہے. نقصان اگر ہوگا تو بھی اسی کا ہوگا. کیا فرمایا؟ اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. اگر کوئی سیدھی راہ پر نہیں چلتا ہے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی منشا سے وہ چلتا ہے بری راہ پر، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا وبال اسی پر ہوگا، اس کا نقصان وہی اٹھائے گا. اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. ہر ایک نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے. اسلام میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سولی پر لٹک گئے اور انہوں نے ہماری طرف سے کفارہ ادا کر دیا، اب ہم جو چاہیں کرتے رہیں. تو اسلام میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور نہ اسلام ایسی چیزوں کو مانتا ہے کہ جی گناہ ہم کریں اور کفارہ کوئی اور ادا کرے.
تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اس کا بوجھ اس نے خود اٹھانا ہے. جس نے جو عمل کرنا ہے اس کی سزا یا اس کی جزا جو ہے وہ پانی ہے، وہ اسی نے پانی ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو. تو اللہ نے یہ بھی اپنا قاعدہ، قانون، اصول بتا دیا کہ عذاب ہم ایسے ہی نازل نہیں کر دیتے ہیں، پہلے ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں. اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اپنے رسولوں کو بھیجا نا، ہدایت دینے کے لیے. اللہ کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کا یہ فرمان ہے. اگر بالفرض دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے، کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچ پاتا ہے، تو وہ لوگ عند اللہ گناہگار نہیں ہوں گے. نہ ان کو دنیا میں سزا دی جائے گی، نہ آخرت میں سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ اس کا قانون ہے. کیا فرماتا اللہ؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو. پہلے ہم رسول بھیجتے ہیں، پہلے اللہ کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو بھیجتے ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. جب لوگ نہیں مانتے، اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے، تب ہم اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اب اللہ نے اپنا وہ اصول اور قانون بتایا ہے کہ وہ کون سا قانون ہے کہ جس کی وجہ سے قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. ہم قوموں کو ہلاک کیوں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے، یہ اللہ نے بتایا. فرمایا کہ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو اس کے گناہوں کے باعث، تو پہلے ہم نبیوں کے ذریعے وہاں کے رئیسوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں، اہل دولت لوگ ہوتے ہیں، اہل اقتدار لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں، نبیوں کے نمائندوں کو بھیجتے ہیں، دین کی دعوت دینے والوں کو بھیجتے ہیں، دین کا پیغام پہنچانے والوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں. وہ آ کر اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے، یہ نہ کیا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے، جو اقتدار کے نشے میں ہو، جو دولت کے نشے میں ہو، جو کسی اور ایسے نشے میں مبتلا ہو، دنیا کے کسی نشے میں، اور وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ سب کچھ میں ہی ہوں، اور وہ کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتا ہو، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں ان رئیسوں کے پاس، نیکی کا حکم دیتے ہیں. وہ آ کر ان رئیسوں کو، اہل ثروت اور اہل اقتدار کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، مگر وہ الٹا نافرمانی کرنے لگتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جب انہوں نے نیکی کا حکم دیا تو اس کی اتباع اور پیروی کرتے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ جو نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، مستی میں ہوتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ الٹا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نہیں مانتے بات کو. تو اللہ فرماتا ہے کہ پس واجب ہو جاتا ہے ان پر عذاب کا فرمان، پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں. تو جب اہل دولت کیا کرتے ہیں، نافرمانی کرنے لگتے ہیں، ظاہر ہے جو با اثر طبقہ ہوگا، لوگ دیکھا دیکھی اسی کی پیروی اور اتباع کرنے لگتے ہیں، با اثر طبقے کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ اہل اقتدار ہوں یا اہل دولت ہوں. لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب اہل اقتدار طبقہ، اہل دولت طبقہ نافرمانی کرنے لگتا ہے تو نیچے والے لوگ بھی اسی طرح نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، سارے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے. اور کیسا عذاب نازل کرتا ہے؟ فرمایا کہ ہم اس بستی کو جڑ سے اکیڑ کر رکھ دیتے ہیں، اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہمیں دعوت غور و فکر دی کہ غور کیوں نہیں کرتے، ذرا پیچھے اپنی تاریخ کو تو دیکھو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی انسانیت جو ہے وہ باقاعدہ سے، یعنی ایک طرح سے شروع ہوئی، جن کے پاس ایک نظام آیا، جن کے پاس ایک شریعت آئی. تو اللہ فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تم ذرا غور کرو
جن لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا تو ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ حضرت نوح علیہ السلام کو ہی دیکھ لو، 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، جب لوگوں نے نہیں مانا تو کس طرح ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور بچایا صرف ان کو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ دعوت دیتا ہے ہمیں اور فرماتا ہے کہ اسی طرح اس کے بعد دیکھتے چلے جاؤ کہ جس قوم نے جس نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو ہم نے ان کا کیا حشر کیا، اس کو دیکھ لو اور اس سے سبق حاصل کر لو۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی بات، اس کی کوئی حرکت اللہ سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہے، نہیں، فرمایا کہ اللہ ہر بات سے باخبر ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو لوگ طلبگار ہیں صرف دنیا کے، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں جتنا چاہتے ہیں ان میں سے جسے چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی صبح اور شام بس یہی ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا کی یہ چیز مل جائے، وہ مل جائے، اسی تگ و دو میں وہ اپنی زندگی جو ہے تباہ کر دیتے ہیں۔ تو جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے ذہن پر، دل و دماغ پر ہر وقت دنیا چھائی رہتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن دنیا اتنی نہیں دیتے ہیں جتنی وہ چاہتا ہے یا جتنی اس کی مرضی ہوتی ہے، دیتے ہم اتنی جتنی ہماری مرضی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں ان میں سے جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ دیتے بھی کسے؟ جسے ہم چاہتے ہیں اسے دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کا طالب ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم۔ ہم تو کہتے ہیں یار یہ تو جنت میں ہے، دنیا میں وہ عیش کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، ہر طرف سے اس کی راحتیں آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم۔ آخرت کی کوئی نعمت اس کے لیے چھوڑتے نہیں، سارا کچھ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، جاؤ مزے اڑاؤ، عیش کر لو، جتنا عیش کرنا ہے کر لو۔ اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، تاپے گا وہ اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا اور ٹھکرایا ہوا ہوگا۔ یعنی جہنم کی آگ کے اندر اس کو اس طرح تپایا جائے گا، اس طرح وہ جل کر راکھ ہو جائے گا کہ وہ مذمت کیا ہوا ہوگا، ٹھکرایا ہوا جہنم کے اندر ڈالا جائے گا کہ اس نے آخرت کو ٹھکرا دیا تھا دنیا میں رہتے ہوئے۔ دنیا میں رہ کر جس نے آخرت کو ٹھکرا دیا تو آخرت میں اسے ٹھکرا دیا جائے گا کہ اس نے دنیا کو ترجیح دی تھی۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو دنیا کا طالب نہیں ہے بلکہ آخرت کا طالب ہے، آپ سنیں اللہ نے کیا فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو شخص طلبگار ہوتا ہے آخرت کا اور جدوجہد کرتا ہے اس کے لیے پوری طرح، درآں حالے کہ وہ مومن بھی ہو۔ 3 شرطیں اللہ نے رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ اس کے ہر عمل کا مقصد آخرت ہو۔ یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری آخرت بھلی ہو جائے، میری آخرت بھلی ہو جائے، مرنے کے بعد کا میرا جو ہر لمحہ ہے وہ بھلا ہو جائے۔ پہلی شرط کہ اس کے ہر عمل میں خلوص ہو، ارادہ کیا ہو میری آخرت اچھی ہو جائے، اور دوسری چیز کیا کہ وہ جدوجہد کرتا رہے، اس کے لیے پوری کوشش کرے۔ آخرت کے بھلا ہونے کی صرف تمنا رکھنا، جی بس ہماری آخرت اچھی ہو جائے، کوشش نہ کرنا، فرمایا کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو آخرت کا متلاشی ہے، جو اپنی آخرت کو بھلا کرنا چاہتا اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جدوجہد کرتا اس کے لیے پوری طرح، اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، اپنے تئیں جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ پوری کوشش کرتا ہے اپنی آخرت کو بھلا بنانے کی۔
ہر عمل سے مقصد آخرت کا بھلا ہونا اور اس آخرت کے لیے پوری کوشش کرنا۔ اور اگلی چیز یہ فرمائی کہ یہ اگلی اور اہم ترین شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ دل جو ہے وہ نور ایمان سے منور ہو، وہ مؤمن، وہ مومن ہو۔ ایمان نہیں ہے، ایمان کی شمع روشن نہیں ہے، یہاں پر نفاق رکھا ہے، کفر رکھا ہے، شرک رکھا ہے، تو وہ ساری کوششیں، وہ ساری جدوجہد بیکار ہو کر رہ جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مؤمن، بس اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، ہر عمل کو آخرت کی نیت سے کرے اور اس کے لیے جدوجہد کرتا رہے۔ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، پس وہ خوش نصیب ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کی ہم چاہیں گے قبول کریں گے، جس کی چاہیں گے قبول نہیں کریں گے، نہیں، جو بھی آخرت کی نیت کے ساتھ عمل کرتا ہو اور عمل کے لیے جدوجہد پوری کرتا ہو اور مومن ہو، ہر ایسے شخص کی ہر عمل نیک کو ہم ضرور قبول کرتے ہیں، رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ کوئی عمل خیر جو ہوتا ہے وہ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ لیکن دنیا والے کے لیے کیا فرمایا؟ جس کو ہم چاہتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے نہیں دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ لیکن مومن جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے، ان تین شرطوں پر، فرمایا کہ اس ہر شخص کی، ہر مومن کی ہر جدوجہد کو ہم ضرور قبول کرتے ہیں۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ان کی بھی جو طالب دنیا ہیں اور ان کی بھی جو طالب آخرت ہیں، آپ کی رب کی بخششوں سے۔ یعنی اس میں ایک بڑا پیارا انداز ہے، اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ کس کی؟ دنیا کا جو طالب ہے، دنیا چاہنے والا، اس کی بھی مدد ہم کرتے ہیں، اور جو آخرت کا طالب ہے اس کی بھی مدد ہم کرتے ہیں۔ من عطاء ربک، آپ کے رب کی بخششوں سے۔ رب تو سب کا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ من عطاء ربک، آپ کے رب کی بخششوں سے، آپ کے رب کی عنایتوں سے۔ جو خصوصی تعلق اس رب کا اے حبیب آپ سے ہے وہ دوسروں سے نہیں ہے۔ تو آپ کا رب جو ہے سب کی مدد کرتا ہے، طالب دنیا کی بھی مدد کرتا ہے، طالب آخرت کی بھی مدد کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھو کیسے بزرگی دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت باعتبار درجوں کی سب سے بڑی اور باعتبار فضل و کرم سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات ہمیں مزید بتائی یہاں پر کہ ہم دنیا میں تو یہ دیکھتے ہیں فرق مراتب، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کسی کو کچھ مقام حاصل ہے۔ یہ سب تو اللہ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے رکھا ہے، یہ سارا نظام بنایا اللہ نے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ایک نمونہ ہم نے تمہیں دکھایا دنیا میں، یہ تو ایک اسٹیج شو ہے سمجھو آپ، کہ جو ہمارے سامنے ہو گیا، اور وہ اسٹیج شو کتنی دیر کا ہوگا؟ 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا ہے، اس کے بعد ختم۔ اصل حقیقت تو اس کے بعد پتہ چلتی ہے جب وہ شو ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو آخرت ہے تو وہاں تو الگ ہی معاملہ ہے۔ یہ آخرت کی جو سوسائٹی ہے، یہ جنت کی جو سوسائٹی ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اس دنیا کی اسٹیٹس کے لیے، اس دنیا کی اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے صبح شام ہم ایک کر دیتے ہیں کہ جی مجھے یہ مقام مل جائے، مجھے یہ مرتبہ مل جائے، میرے پاس یہ آ جائے، میرے پاس وہ آ جائے، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اور آخرت باعتبار درجوں کے سب سے بڑی ہے۔ اصل درجے تو وہاں پر ہیں، وہاں یہ چھوٹے موٹے درجے نہیں ہیں، وہاں تو ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ صرف اتنا ہے۔ تو کبھی ہم نے آخرت کی اسٹیٹس کے لیے بھی فکر کی کہ ہماری آخرت کی اسٹیٹس یعنی جنت میں جانا خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی، جنت میں داخلہ۔ لیکن جنت میں داخلے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے کہ وہاں کی جو سوسائٹی ہے، وہاں کے جو درجات ہیں وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ انسان کو تو اصل میں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہاں اس کو اعلیٰ درجات ملیں۔
تو کیا فرمایا؟ اور آخرت باعتبار درجوں کی سب سے بڑی اور باعتبار فضل و کرم سب سے اعلیٰ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود، ورنہ تم بیٹھ رہو گے اس حال میں کہ تمہاری مذمت کی جائے گی اور بے یار مددگار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار دعوت دی ہے کہ اس کی فرما برداری اختیار کی جائے، اور حقیقت یہی ہے کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارا طرز زندگی بڑا عجیب ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم خود مانتے ہیں اور کچھ چیزوں سے ہم خود انکار کر دیتے ہیں، نہیں جی ایسا نہیں ہے، گناہ کریں گے اور کہیں گے جی تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ حالانکہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمانے والا، اس سے ہمیں معافی کی امید ہے۔ لیکن وہ اس کے لیے بھی اس نے کچھ قاعدے قوانین بنائے ہوئے نا۔ یہ ساری دنیا اور ہم سب کی جو زندگی چل رہی ہے دو اصولوں پر چل رہی ہے، ایک فزیکل لاز ہیں اور ایک مورل لاز کہلاتے ہیں، یعنی طبی قوانین ہیں اور ایک ہمارے اخلاقی قوانین ہیں۔ یہ طبی قوانین کیا ہیں؟ ایک شخص جو ہے وہ کہے جی اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، زہر کا پیالہ پی لے، آپ بتائیے مجھے وہ زندہ رہے گا؟ زہر کا پیالہ پی لیا، کیوں جی اللہ تعالیٰ بچائے گا، بچانے والا تو وہ ہے۔ تیسری منزل سے چھلانگ لگا لے جی اللہ بچانے والا ہے، تو کیا ہے؟ یہ کیا ہیں؟ فزیکل لاز ہیں کہ جو کیا کرے گا، زہر کا پیالہ پیے گا تو اللہ نے قانون یہ بنایا کہ وہ مر جائے گا۔ جو تیسری منزل سے چھلانگ لگائے گا اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ جو ہے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دے گا تو وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ اس کے قوانین ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اخلاقی قوانین بھی بنائے ہیں، جو شراب پیے گا، جو جوا کھیلے گا، جو دوسروں کا حق کھائے گا تو اس کی سزا وہ ضرور بھگتے گا، جس طرح کہ یہاں آپ نے دیکھ لیا چھلانگ لگانے والے نے اپنی سزا بھگت لی اور زہر پینے والے نے اپنی سزا بھگت لی۔ اسی طرح اللہ نے جو اخلاقی قوانین بنائے یہ خود بخود آٹومیٹکلی لاگو ہو جاتے ہیں، خود بخود اس کی سزا پھر ملتی ہے۔ آپ کسی کا حق دبا کر بیٹھ جائیں، آپ کسی کے وارث ہیں اور اس کی وراثت نہیں دے رہے۔ آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر سب سے بڑی جو گند ہے، سب سے بڑی پریشانی جو ہے، اگر آپ نظر دوڑائیں اپنے ارد گرد، اپنے ماحول کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، تو سب سے بڑا جو وبال آپ کو نظر آئے گا وہ وراثت کا ہوگا۔ بھائی باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کی بھی کوئی وراثت ہے، اب ایک بڑا وڈیرا بن گیا، اس نے اس پہ قبضہ جما کر رکھ لیا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مرنے والا مرے اور سب سے پہلے آپ اس کا کفن دفن کرو، اس کا قرضہ ادا کرو اور سب سے پہلے اس مال کو تقسیم کر دو، کیونکہ جتنے بھی وارث ہیں اب ان کی اجازت کے بغیر آپ ایک سوئی بھی جو نا اس جگہ سے نہیں ہلا سکتے۔ سب وارث حقدار ہیں اور سب جب تک اجازت نہیں دیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم قبضہ جما کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کوئی تو یہ کہتا ہے جی دیکھو ماں کو باپ کو مرے ہوئے دن کتنے ہوئے، ابھی تو قبر بھی گیلی ہے اور جی وراثت مانگ رہے ہیں۔ تو بھائی یا تو آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لو، اپنے رسم و رواج کو دیکھ لو، یا اللہ کے قانون کو دیکھ لو۔ اللہ کا قانون تو یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی مرنے والا مرا، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ اس کو عذاب نہ ملے قبر کے اندر، وہ سکون پالے، اس کو راحت ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جلد از جلد اس کی جو جائیداد اس کو تقسیم کر دو۔ یہ لوگوں کا حق نہ کھاؤ۔ آپ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، حج عمرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اس بنا پر کہ کسی کا حق کھا جاتے ہیں تھوڑا سا، وہ ہمیشہ کے وبال میں عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کے جو قوانین ہیں وہ اپنی جگہ پر اٹل ہیں، وہ غفور الرحیم بے شک ہے، لیکن اس کے لیے اس نے قاعدے قانون بتائے۔ کیا قانون بتایا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، عمل صالح اختیار کر لو۔ عمل صالح کے بعد کیا ہے؟ مومن، یعنی مومن بن جاؤ، پکے مومن بن جاؤ، ایمان تو لازمی شرط ہے۔ اور پھر اس عمل صالح پر ہمیشہ کے لیے عملاً ثابت قدم ہو جاؤ تو تمہاری توبہ کو ضرور قبول کروں گا۔ لیکن ہم ان گناہوں میں مبتلا بھی ہوں اور کہیں جی اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخش دے گا، تو ایسے وہ نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔
اور ان تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔